بھی کرتے ہیں, روتے ہوئے سجدے بھی کرتے ہیں, رمضان کے مہینے میں پورے روزے بھی رکھتے ہیں, تراویح میں قرآن کو بھی سنتے ہیں, رات کی تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر, دامن خالی کو پھیلا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے رب تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا گناہگار بندہ, دنیا کا سب سے پاپی بندہ تیری بارگاہ میں آ چکا ہے, تیرے خوف سے آج لرز رہا ہے, اس کا رواں کانپ رہا ہے. اے رب تبارک و تعالیٰ جو نمازیں میں نے پڑھی ہے, جو عبادتیں میں نے کی ہے, جو ذکر اذکار میں نے کیا ہے, جو نیک عمل میں نے کیا ہے, اے رب تبارک و تعالیٰ آج تیرے خوف نے میرے نظریے کو بدل دیا ہے, میری زندگی کو بدل دیا ہے. اے رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جب بندہ ڈرتا ہے تو اس طریقے سے عمل کرتا ہے, رب کے قریب ہوتا جاتا ہے. تو حضرات گرامی, تو ہمیں رب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے, اس کے خوف سے لرزہ بر اندام ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, اور ہمارا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہمارا ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر حدیث کے اوپر ہے. ہم ہر حدیث مبارکہ کو دل سے یقین کر کے مانتے ہیں, کیونکہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے یہ حدیث مبارکہ بنتے ہیں. ہم کچھ کہے تو بات بنے, لیکن نبی جب کہے تو حدیث پاک بنے. ایک چھوٹے سے واقعہ کے سامنے پیش کر کے میں گزر جاؤں گا, زیادہ دیر میں رہنا نہیں چاہتا ہوں آپ کے درمیان میں, کیونکہ حضرت کو ہم کو سننا ہے. حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ اس کے صحبت سے اس کو ملا ہے. صحبت سے انسان کو ملا کرتا ہے. جو انسان نیکوں کی صحبت میں ہوتا ہے تو وہ نیک بن جاتا ہے, جو بروں کی صحبت میں ہوتا ہے وہ برا بن جاتا ہے. اہل سلوک نیکوں کی صحبت میں رہنے کو نیک عمل سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں. نیک عمل کرنا وہ کم سمجھتے ہیں, لیکن نیکوں کی صحبت میں رہنا افضل سمجھتے ہیں. اور برے کی صحبت میں رہنا, برے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں, کیونکہ جب بروں کی صحبت ہو جاتی ہے تو انسان برا بن جاتا ہے, جب نیکوں کی صحبت ہو جاتی ہے تو انسان نیک بن جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور مبارک ہے. حضور غریب نواز فرماتے ہیں, آپ نے یہ واقعہ جو ہے کہا ہے, اپنے مریدوں کے درمیان میں کہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم کا دور ہے, عراق کا بادشاہ کافی ظالم تھا. مجاہد اسلام لشکر اسلام عراق کے سرزمین پر گیا, لڑائی ہوئی, اسلام کو فتح حاصل ہوئی, اور وہ عراق کا جو بادشاہ تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا. اور حضرت عمر فاروق اعظم کے دربار میں لے کر آئے. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اگرچہ تو دوبارہ عراق کی سلطنت چاہتا ہے, عراق کی بادشاہ چاہتا ہے, تو جو ہے اسلام میں داخل ہو جا, کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا. وہ بادشاہ نے کہا کہ ہرگز نہیں, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں اسلام میں نہیں آؤں گا. کہا کہ اگر جو کلمہ نہیں پڑھے گا, اسلام کو نہیں اپنائے گا, تو پھر تجھ کو جو ہے تلوار سے تیری گردن کو مار دی جائے گی. اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے, لیکن میں ایمان نہیں لاؤں گا. حضرت عمر فاروق اعظم نے حکم دیا کہ تلوار لائی جائے اور اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. حضرات گرامی, جیسی تلوار عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں آئی, وہ عراق کا بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ اے عمر, مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے,
کہا تیری کیا خواہش ہے؟ کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ابھی میں بہت پیاسا ہوں، بڑی شدت کی پیاس لگی ہے، مجھ کو تم پانی پلا دو، میں پانی پینا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے۔ فاروق اعظم نے حکم دیا کہ جاؤ اس کے لیے پانی لے کر آؤ۔ جب پانی لینے کے لیے خادم جانے لگا تو اس بادشاہ نے کہا کہ عمر ایک اور یہ خواہش ہے۔ بولے اب کیا ہے؟ کہا کہ پانی جس برتن میں لایا جا رہا ہے وہ برتن جو ہے مٹی کا ہونا چاہیے، میں مٹی کے برتن میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے گا، میں مٹی کے برتن میں پانی پینا چاہتا ہوں، مٹی کے برتن میں پانی لائیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حکم دیا کہ مٹی کے برتن میں جو ہے پانی لے کر آؤ، اس کو پلاؤ۔ پانی لایا گیا، مٹی کے برتن میں کاسا بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جو ہے عراق کا بادشاہ اپنے ہاتھ میں پیالے کو لے لیا اور ہونٹوں کے قریب لے گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ عمر اب مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک کہ میں اس مٹی کے برتن کے اندر کا پانی نہ پی لوں اس وقت تک کہ تم مجھے قتل نہ کرنا، اس وقت تک مجھے تم قتل نہ کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ نہیں کہا یہ جملے کہو، وعدہ کرو، یہ وعدہ کرو کہ جب تک کہ میں پانی نہ پی لوں تب تک کہ قتل نہ کرنا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ کہاں تو رہا ہوں کہ نہیں قتل کیا جائے تک کہ پانی نہ پلا۔ کہا کہ وعدے کا لفظ لو، وعدہ کرو، کیونکہ بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ عمر تمہارے اسلام میں وعدے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر اہمیت ہے وعدے کی، کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے وعدہ کر لیتا ہے اپنی جان دینا پسند کرتا ہے لیکن وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا ہے، وہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا ہے، اپنی زبان سے کبھی مکرتا نہیں ہے۔ اے سنی مسلمانوں، ونی کے نوجوانوں، یہ ایک کافر بادشاہ مسلمانوں کے وعدے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو وعدہ کر لے تو کبھی وعدے سے مکرتا نہیں گئے۔ اس لیے تم اپنے زبان سے وعدے کا لفظ نکال لو۔ حضرات گرامی آج ذرا غور کیجئے، ہم اپنے بھائیوں سے، مسلم بھائیوں سے کئی وعدے کرتے ہیں، ماں باپ سے کئی وعدے کرتے ہیں، اپنی ملت سے کئی وعدے کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے کئی وعدے کرتے ہیں، لیکن جب وعدہ کو وفا کرنے کا وقت آتا ہے تو وعدہ خلافی کر دیتے ہیں۔ افسوس ہے ہماری اوپر میں، سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے جب وعدہ کر رہے ہیں تو اس کو وفا بھی کرے۔ وہ کافر بادشاہ ہو کر مسلمان کے وعدے کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے، ہم ایک مسلمان ہو کر اپنے وعدے کو نہیں سمجھ رہے گئے۔ جب ہم کوئی پریشانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں بڑے وعدے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اے رب یہ اس پریشانی سے چھٹکارا دلا دے، زندگی بھر کبھی قریب نہیں جاؤں گا، یہ مشکل کو دور کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس کے قریب نہ جاؤں گا۔ جس گناہ کے وجہ سے ہمیں ذلت اٹھانا پڑتی ہے، ہم قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے جب ذلیل ہو جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہم وعدہ کرتے ہیں رب اس ذلت اور رسوائی سے مجھ کو بچا دو، اس گناہ کے قریب نہ جاؤں گا۔ لیکن جب رب کی رحمت ہم کو بچا دیتی ہے، رب کی رحمت ہمیں جو ہے عزتیں نصیب کر دیتی ہے، وہ وعدہ ہم بھول جاتے ہیں۔ جب رب سے ہم اس وعدے کو کرتے ہیں پھر سے اس گناہ والی زندگی میں دلدل میں ہم پستے چلے جاتے ہیں۔ المختصر حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک کہ تم اس مٹی کے برتن کا پانی نہ پی لو گے اس وقت تک کہ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی جیسے یہ جملہ عراق کے بادشاہ نے سنا، وہ مٹی کا پیالہ جو پانی سے بھرا ہوا تھا اس نے جو ہے ہاتھوں کو اٹھایا اور اتنے زور سے زمین پر پٹکا کہ مٹی کا برتن بھی ٹوٹ گیا اور وہ پورا پانی جو ہے زمین نے جذب کر لی، زمین پانی کو پی گئی۔ کہا کہ اے عمر اب تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک کہ پانی کو نہ پی لو تب تک کہ قتل نہیں کرو گے، اب یہ پانی تو زمین پی چکی ہے، اب تو مجھے کیسے قتل کرو گے؟ یہ مٹی کا برتن بھی ٹوٹ چکا ہے، پانی بھی زمین نے پی لی ہے۔ حضرات گرامی حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کی اس عقل مندی کو، اس کی اس دانش مندی کو دیکھا تو کہا کہ واقعی میں
تیرے اندر میں بادشاہت والے وصف موجود ہے، وہ خوبیاں وہ صفتیں موجود ہے، واقعی میں تو بڑا دانا، بڑا جو ہے عقل مند انسان ہے۔ حضرات گرامی حضرت عمر فاروق اعظم نے تلوار کو نیچے کر دیا اور کہا کہ جا، تیری زندگی کو بخش دی گئی ہے۔ جب جانے لگا، زندگی کی امان مل چکی تھی، لیکن عمر فاروق اعظم کے دربار میں تو تھے قیدی کی حیثیت سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک دربار میں، آپ کے دربار میں بڑا ہی زاہد، بڑا ہی عابد، متقی و پرہیزگار صالح انسان نوجوان تھا۔ اسے حکم دیا کہ اس بادشاہ کو اپنے پاس میں رکھو، اپنے ساتھ میں رکھو، اور بادشاہ کو کہا کہ تجھے جو ہے اپنی زندگی کے دن اس کے ساتھ گزارنے ہے۔ وہ نوجوان عابد زاہد متقی پرہیزگار کے پاس وہ بادشاہ جو ہے عراق کا دن گزارنے لگ گیا۔ کئی دن گزرے۔ وہ جو نوجوان تھا جب رات ہوتی تھی اس کو سلاتا تھا، اس کے اوپر میں کمبل کو ڈال دیتا تھا اور رات بھر رب کی عبادت کیا کرتا تھا۔ کھانے کا جب وقت آتا تھا تو خود جو ہے تھوڑا سا کھاتا تھا لیکن اس کو زیادہ کھلاتا تھا۔ اس نوجوان کے رویے نے، اس کی اچھی صحبت نے، اس کے اچھے کردار نے، کیونکہ یہ وہ غلام مصطفیٰ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو نبی کی زندگی میں ڈھال دیا تھا، کردار مصطفیٰ کو اپنا لیا تھا۔ آج ہم کردار مصطفیٰ سے دور ہو چکے ہیں، تعلیمات اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے ان صحابہ کی تعلیمات کو اپنا لے، کردار مصطفیٰ کو اپنا لے، سنت مصطفیٰ کو اپنا لے۔ اگرچہ ہم پانی بھی پیئیں گے تو دنیا کی نظریں تو یہ دیکھے گی کہ یہ انسان پانی پی رہا ہے، اپنی پیاس کو بجھا رہا ہے، لیکن نبی کی سنت کے مطابق جب پانی پیا جائے گا بیٹھ کر پیئیں گے، سر ڈھانپ کر پیئیں گے، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور جو ہے 3 سانس میں پیئیں گے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیں گے، تو دنیا تو یہ دیکھے گی کہ انسان پانی پی رہا ہے، لیکن دوسری نظر یہ کہے گی کہ پانی پینے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ مذہب اسلام سے جڑا ہوا مسلمان ہے۔ یا اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جشن خواجہ محمد حیات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کردار مصطفیٰ کو اپنا لیں، سنت مصطفیٰ کو اپنا لیں، یہ سنت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ خود ہماری پہچان بن جائے گی۔ آج ہم جو اس سے دور ہو گئے، اسے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ حضرات گرامی، تو اس انسان نوجوان کی زندگی نے اس کے اوپر اتنے اچھی طریقے سے اثر کرنا شروع کر دیا کہ ایک دن اس نے خادم کو بلایا اور خادم کے پاس ایک کاغذ میں خط دیا اور کہا کہ یہ عمر فاروق کے پاس لے جا کر دے دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس خط لایا گیا۔ آپ نے خط کو جب کھولا، اس کے اندر تحریر تھی۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس عراق کے بادشاہ نے یہ لکھا تھا کہ اے عمر، اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں جلد سے جلد اسلام میں داخل ہو جاؤں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، میں مسلمان ہو جاؤں۔ فاروق اعظم نے فوراً بلایا کہ بادشاہ کو لے کر آؤ۔ حضرات گرامی، بادشاہ جب آیا، عمر فاروق اعظم نے کہا کہ وہ عراق کے بادشاہ، اس وقت جب تلوار بھی میان سے باہر ہو چکی تھی، گردن بھی کاٹنے کی باری آ چکی تھی، اس وقت تو نے جو ہے اپنی جان کو دینا پسند کیا لیکن ایمان اپنانے کو پسند نہیں کیا۔ آج بات کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تیری سوچ کیسی بدل گئی، تیری نظر کیسی بدل گئی، یہ فکر کیسی بدل گئی، تیری زندگی میں انقلاب کیسے آ گیا کہ تو خود خط لکھ کر ایمان لانے کی بات کرتا ہے۔ حضرات گرامی، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، ہم کہتے ہیں کہ او نادانو ظالموں، اسلام کو بدنام نہ کرو، کیونکہ جب غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے تو کوئی تلوار لے کر نہیں آئے تھے بلکہ نبی کا کردار لے کر آئے تھے۔ اللہ سبحانہ